اور فہیم شخصیات سے بات چیت کا آج تیسرا سلسلہ اور تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود جمال خانزادہ راجپوت حاضر خدمت ہے۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت خانزادہ راجپوت برادری کی انتہائی مقتدر اور بزرگ شخصیات میں سے ایک، آج کل آپ کا مسکن مادر وطن سندھ کا ضلع ٹنڈوالہ یار میری مراد۔ آج کے مہمان خاص ریسپیکٹڈ حاجی ابرار احمد خانزادہ صاحب سے ہے، وہ شخصیت کہ جس نے خانزادہ راجپوت برادری کی مختلف تنظیموں تحریکوں میں تنظیم سازی کے لیے کام کیا اور اپنا کام عملاً بھی پیش کیا، اور آخر وقت تک میں نے آپ کو جہد مسلسل میں مصروف عمل پایا۔ بہت شکریہ بہت حاجی ابرار احمد خانزادہ صاحب کہ آج آپ ہم نے شکریہ بہت وقت دے رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے زیادہ میری تعریف کر دی، مہربانی ہے۔ نہیں، ماشاءاللہ پورے برادری کے افراد نے آپ کو دیکھا ہے اور ہم آپ کو دیکھتے رہے ہیں خانزادہ راجپوت ویلفیئر ٹرسٹ کے پروگرامز میں، خانزادہ یکجہتی کونسل کے پروگرامز میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ سب سے پہلے خانزادہ راجپوت برادری جاننا چاہے گی کہ آپ کب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا بچپن، آپ کے والدین، یہ سب سننا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ شکریہ عیاض صاحب، آپ نے سوال کیا۔ میری پیدائش 1941 فرسٹ میں کی تھی، اور جب پاکستان بنا تھا میں صرف 6 سال کا تھا۔ ماشاء میرے والدین، میرے تایا، چاچا، بھائی، بھتیجے سب وہاں انڈیا میں زمیندارا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا نام اندور ہے۔ یہ تو بڑا تاریخی گاؤں رہا ہے۔ اندور 2 ہیں، اب میں آپ کو بتلا دوں، اندور 2 ہیں۔ ایک اندور ہے یو پی میں، اچھا، وہ بہت بڑا شہر ہے، بہت اچھا، اور یہ اندور ایک چھوٹا گاؤں تھا۔ مگر اس کا چرچا بہت سنا۔ چرچا اندور وہ یو پی کی وجہ سے چرچا، لیکن خانزادہ برادری میں اللہ کے فضل سے کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی ایسا نہیں ہے جو اندور خانزادہ کو نہیں جانتا ہو۔ بالکل، ہم اندور خانزادہ کے رہنے والے۔ ہمارے گاؤں کے چاروں طرف پہاڑ تھے، ایک طرف بڑوئی تھا، ایک طرف تجارہ تھا، ایک طرف نو تھا، اور چوتھی طرف کوٹ تھا۔ کوٹ کی طرف کوئی پہاڑ وہاڑ نہیں تھے، ان تینوں سائڈوں میں پہاڑ۔ کوٹ قاسم مراد ہے؟ کوٹ قاسم، بالکل ٹھیک۔ ادھر پہاڑ وہ میدانی علاقے، وہ میدانی علاقہ تھا، ادھر ہمارا آپ کا پہاڑی علاقہ۔ اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے کوٹ میں بھی، تجارے میں بھی، بڑوئی میں بھی، علمبے میں بھی، جہاں جہاں بھی خانزادے، اندور کے خانزادوں کی سب جگہ رشتہ داری ہو اللہ کے فضل سے۔ اور جہاں بھی کسی بھی گاؤں کے آدمی سے آپ معلوم کریں گے تو اندور میں ہمارے بزرگوں کو تقریباً سب جانتے ہیں، ایک بات۔ اور ہمارا وہاں جو کچھ بھی کام تھا وہ برادری کا خدمت کرنا تھا۔ جب بھی کہیں کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں خانزادہ برادری کو کوئی ضرورت پڑتی، جھگڑے کی، لڑائی کی، فساد کی، اب آپ یہ نہیں کہہ دیے کہ آپ لڑائی کے تو نہیں تھے کہ جو لڑائی فرائی کرتے تھے، تو وہاں ہم مدد کو پہنچ جایا کرتے تھے، اور سب ہماری عزت کیا کرتے۔ سب گاؤں میں رشتہ داری، ہماری چاچی، تائی، یہ دادی وادی سب انہی گاؤں سے تعلق رکھتی۔ جن لوگوں کا ذکر مبین صاحب کر گئے، جیسے اپنے والد صاحب کا کر گئے، تھانے دار وہاب صاحب کا کر دیں، کپتان بشیر صاحب کا کر گئے ہیں، سمجھے نا، اپنے صوبیدار ایوب صاحب وغیرہ، یہ وہ جتنے لوگوں کا، سب کو میں نے خود ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کی خدمت کی ہے میں نے، اسی شہر میں، اسی ٹنڈولار میں، حیدرآباد میں۔ اور آپ نے بھی کہیں سنا ہوگا تو اب بھی آپ جائیں گے، کہیں بھی ذکر کرے گا تو انشاءاللہ ایک آدھ جاننے والا ابرار خانزادہ کا ضرور وہاں مل جائے گا، سمجھے نا۔ یہ تو ہے ہماری وہ، اسی لیے ہم نے میرٹ پہ آپ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ سے بات چیت ہوگی تاکہ قوم سنے آپ۔ شکریہ۔ یہ تو ہے صاحب، میری اپنی جو ایک ہسٹری ہے وہ بتلا دی، اور میں چاہتا تھا وہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، وہاں ہمارے گاؤں میں نہ کوئی اسکول تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا، اور 6 سال کی عمر، آج کل کا 6 سال کا بچہ شادی کرا دو بچہ پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس زمانے کا 6 سال کا بچہ بھی بیچارہ کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اتنا پتہ ہے مجھے کہ جب یہ بلوے شروع ہوئے تو وہاں آگ لگتی تھی براڑیوں میں، شہروں میں، اس میں اس میں، تو ہمارے آبا و اجداد، چونکہ ہم ہمیشہ سے شکر الحمدللہ نڈر رہے ہیں، خانزادے سبھی، لیکن ہم تو اس زمانے میں کہتے تھے دھاڑ، تو ہمارے بزرگ اکٹھے ہو کر ڈنڈے لے کر دھاڑ سے پہنچ جاتے، اور ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، ہمیں اکیلے چھوڑ جاتے، لیکن وہ فکر نہیں لیتے، اور انشاءاللہ وہ وہاں سے مار پیٹ کر
आ जाया करते थे। अच्छा, जी हाँ। सही। अच्छा, इसके बाद जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए, बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए, तो तिजारे वालों ने, इन सब ने, जिनके अपने यहाँ के जो मौजूद शख्सियात थी, सबको हमारे आबा अफ़जाल से, बुज़ुर्गों से कहा कि आप लोग छोटे से गांव में रहते हैं, आप यहाँ आ जाएं, हमारे पास रहें। तो तिजारे में एक मेला था जिसका नाम था महलो, सुना होगा आपने जी। तो मेरे नाना वगैरह ये वो सब महलों में रहा करते थे, तो हम वहीं रहने शुरू कर दिए। मेरे फूफा अब्दुल वहीद खानज़ादा का नाम सुना हो तो सईद, हैदराबाद में जो कौसार में रहते हैं, वो मेरे फूफाजाद भाई हैं, वो मेरे फूफा हुआ करते थे, उन्होंने हमें रखा। अब्दुल गफूर जमाली, जिन्हें जमाली साहब कहते हैं, हाजी अली मोहम्मद, समझे ने, ये कोई मेरा मामू है, ये मेरी फूफी इनकी बहन हुआ करती थी, और इन्हीं के यहाँ मेरी भी शादी हो गई, इनसे मेरी ये रिश्तेदारी है। यहाँ आकर मैंने दाखिला हमारे वालिदैन ने दिला दिया यहाँ से मैंने मैट्रिक भी किया, बीए भी किया, एमए भी किया, और सर्विस भी यहीं आकर करता रहा। यहाँ मैंने सर्विस की पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड में तकरीबन 35 साल वहाँ सर्विस की। वहाँ से रिटायर होकर अब अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, बस ये मेरा वो। आपके वालिदैन करीमैन की वफ़ात वहीं हुई इंदौर इंडिया में? नहीं, या यहाँ ही हुई। वालदा, पाकिस्तान में? वालदा जब हम आए तो वालदा का इंतकाल मेरा ख्याल है 4-5 महीने के बाद हुआ था। जी। वालदा का इंतकाल 4-5 महीने के बाद ही हो गया था। जी। वालिद साहब का इंतकाल अभी 98 में हुआ है, माशाअल्लाह। यहाँ 98 में हुआ है, समझे ना। यहाँ भी हमारी बहुत बड़ी, जैसे पहले तो कहते थे बंगले, कहते थे बैठक, जहाँ बैठते आज बैठक कहते हैं, पहले हमारी बहुत बड़ी 3 बैठकें टंडोलार में मशहूर थी। जी। एक क्या नाम था चुन्नू इनका ही अपने, छज्जू खान नगरिया, एक चुन्नू वालों के वालिद दादा की, एक हमारी बैठक प्रेम नगर। तारी बिरादरी के उमर रसीदा लोग, मर्द, रात भर वहाँ बैठते, मेहमान सब खाना पीना खिलाए, तीनों बैठकों में खाना पीना जो भी होता था वो खिलाते थे। और सुबह अपने मोस्टली उस ज़माने में भी हमारा काम ज़मींदारी प्रोफेशन हमारा था, ये हमारा काम था, समझे ना। माशाअल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान की तहरीक चल पड़ी, आपको पता है 46 के अंदर इसने सर उठाया और 47 में हिजरत की, तो आप तो ज़ाहिर 6 साल के थे। अगर आपने अपने वालिदैन से क्या हालात सुने? नहीं, हालात कुछ थोड़े बहुत मुझे भी याद है। मैंने जैसे पहले आपको बतलाया कि जब ये हालात शुरू हुए तो गांव-गांव, शहर-शहर झगड़े उगड़े शुरू हो गए, समझे ना। एक दूसरे के पीछे हिंदू जहाँ थे हिंदू मारने को चढ़ जाते, मुसलमान जहाँ थे वहाँ मारने को चढ़ जाते। जब ये हालात हुए तो मुसलमानों के, चूँकि हम तो भाई हथियार भी हम लोगों के पास इतने नहीं थे, गवर्नमेंट में भी हमारी इतनी पहुँच नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो हम लठ और डंडे लेकर ही भाई धाड़ पहुँचेगी। इंदौर से बुला लिया, शाहबाद से बुला लिया, जमा होकर 100-150 आदमी उनके गाँवों पर चढ़ जाते और मारपीट कर आ जाते। उन्होंने फिर आखिर क्या काम किया कि जब उनसे कुछ बच नहीं रहा था, उन्होंने अपनी आर्मी बुला ली। जैसा मैंने बुजुर्गों से सुना, जैसा मैंने बुजुर्गों से, आर्मी उन्होंने बुला ली। अब आर्मी हमें तंग करने लगी, हम चूँकि मजबूर थे, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर एक जगह, अब जैसे कुछ शहरों गाँवों के शहरों के लोग तिजारे में जमा हो गए, कुछ कोर्ट में जमा हो गए, कोई 9 में जमा हो गए, कुछ इस तरीके से जमा हो गए अपनी जान बचाने के लिए, और सब ने मिलजुल कर मतलब उनको मुँह दिया। जी। अच्छा, इंदौर ये किसी रियासत का हिस्सा था? स्टेट अलवर थी, स्टेट अलवर। स्टेट अलवर थी, स्टेट अलवर थी। अच्छा। समझे ना, वो था। और हमें, आपको लोग खुशखबरी होगी, आप तक अगर नहीं पता, पूरी बिरादरी ने हमें राजा का लक़ब भी दिया। इंदौरिया जो हैं राजा कहलाते हैं, और ये पूरी बिरादरी ने हमें राजा का लक़ब दिया, समझे। ये बिल्कुल जानना चाहते थे नौजवान स्पेशली कि चूँकि बिरादरी में बहुत से लोगों के नाम से पहले राजा लगता है। हाँ, और फिर क्या था, थे तो हम गरीब, हमारा गांव थोड़ा गरीब था, लेकिन अल्लाह के फजल से खिदमत में पेश थे, और इस खिदमत की वजह से कौम ने हम पर मेहरबानी की, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमारी खिदमत को पसंद किया, तो हमें राजा का लक़ब उन्होंने दे दिया पूरी बिरादरी में। हिजरत जब आप करते हैं, ज़ाहिर 47 के हालात होते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो झगड़ा था एक मंतकी अंजाम को पहुंचता, किन रास्तों से आपने हिजरत की? उसमें वो आइए,
اور سندھ کو منتخب کیا؟ نہیں، وہ بتلاتا ہوں سندھ کو کیوں منتخب کیا. اب چونکہ میری نالج میں تو کیا، بلکہ ہماری نالج کے بزرگوں کی نالج میں مسلم لیگ وغیرہ ہو، لیکن میری نالج میں ایسی کوئی، میری نالج میں تو ہندو اور مسلمان تھے. جب جھگڑے ہوئے تو ہم چلے گئے تجارے میں، چونکہ ہماری ساری رشتہ داری تجارے میں تھی. جب تجارے والوں نے موو کیا تو ہم ان کے ساتھ سب نکل گئے. تو جیسا بزرگوں نے بتلایا کہ تجارے کے بعد کوئی ندی تھی، کوئی وہ تھا، سمجھے، وہاں جمع ہو گئے، سب سے بیٹھے رہے، سارا تجارہ اور باہر کے لوگ بھی جو آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھے رہے، سب کچھ ہوا. تو ان مشرکین نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہمارے اوپر حملے کر دیے. ہمارے اوپر جب حملے کر دیے تو اب ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کی اپنی جان پر آتی ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا میرا باپ ہے کہ میرا بیٹا ہے، ایسے ساتھ بہت کم ہو، 1% بھی لوگ نہیں ہوں. تو ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، سب کو چھوڑ کر بھاگ لی. اور رزلٹ یہ نکلا کہ اپنی کواری بچیوں کو بھی چھوڑا ہے، جو آج تک بھی شاید وہاں زندہ 2-4 تجارے وغیرہ میں ہوں اب بھی، ورنہ سب شہید کر دیے گئے، سب کے ماں باپ بچ گئے. ہمارے یہاں اس ٹنڈولار میں، ہو سکتا ہے باہر کہیں، وہ وکیل فاروق کا نام آپ نے سنا ہوگا. جی. فاروق بیچارہ اکیلا آیا تھا، پورا خاندان اس کا تباہ کر دیا تھا، مر گئے لوگ، یہ ہو گیا. پھر وہاں سے جیسا میں نے سنا ہے، بڑوجی ایک جگہ نزدیک تھی وہاں سے تجارے سے، ہم بڑوجی میں آ گئے، وہاں رہے. وہاں کے لوگوں نے، کیونکہ وہاں خاندان بہت کم تھے لیکن مسلمان تھے، ان بیچاروں نے ہمارے آباء اجداد کے مطابق ہماری بڑی خدمت کی. اور جب وہاں سے کی تو بھائی اب تو طے یہ ہوا کہ پاکستان چلنا ہے، پاکستان بن گا. کیسے چلنا ہے بھائی؟ خیر پھر 9 بھی ایک بہت بڑا شہر تھا، وہاں 9 آ گئے، کچھ 9 آ گئے، کچھ کہیں چلے گئے، کچھ چلے گئے پاکستان آنے کے، جیسا جس کو مطلب یہ کہ وہ پہنچ ہوئی. وہاں سے صاحب ٹرینوں میں چلے. ٹرینوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں جو کشت و خون ہوا، ٹرینوں میں آ کر بھی ہم کو مارا اور لاشیں کی لاشیں گرا دی. خانزادہ صاحب بتائیے، پاکستان بن گیا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، آپ مطمئن ہیں ہجرت سے؟ پچھتاوا تو نہیں آپ کو؟ نہیں، اس بات سے میں مطمئن ہوں، پچھتاوا تو پھر آگے بتاؤں گا. اس بات سے مطمئن ہوں کہ شکر الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد ہم اپنے اس ملک میں کم از کم اپنی آزاد زندگی تو گزار رہے ہیں. یہاں اپنے دین سے، اس سے ایسی زندگی تو گزار رہے. وہاں رہ کر تو ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی، سمجھے نا. پورے حالات ایسے ہیں کہ آدمی کھل کر اپنی بات بھی نہیں کر، ہم کھل کر وزیر اعظم کو بھی گالی دے سکتے، صدر کو بھی گالی دے سکتے. رہا حالات کا، اللہ سے دعا ہے، یہ کسی کا قصور نہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اس کی وجہ میں بتلاؤں تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارا قصور کیوں ہے؟ جو خدمت گار لوگ ہیں ان کو تو ہم لاتے ہی نہیں الیکشن میں یا اس میں. جو بدتمیز لوگ ہیں میرے جیسے، ان کو ہم سامنے لے آتے اور پھر انہی کو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر دوبارہ وہ آ جاتے ہیں، پھر ان کو لے آتے ہیں. سمجھے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاؤں، میں نہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، نہ میرا کوئی تعلق ہے، میں سب جماعتوں میں ہوں. آپ نے دیکھا حیدرآباد، کراچی میں جماعت کا میئر رہا نعمت اللہ صاحب، دنیا کا نمبر 1 میئر بلکہ نکلا، نہیں نکلا. کام کیا کراچی میں آج تک اس جیسا کام کسی نے نہیں کیا. الیکشن میں ہم لائیں گے نہیں، میں بھی ووٹ لے دوں. تو ہماری یہ اس پہ کسی کا قصور نہیں، اللہ کا شکر. ناظرین، میں ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مہمان شخصیت، یہ تیسرا مرحلہ ہے خانزادہ راجپوت برادری کے زعماء اور فہامہ سے ہم انٹرویوز کر رہے ہیں. حاجی ابرار احمد خانزادہ صاحب، وہیں سے شروع کریں گے کہ جب آپ نے ہجرت کی تو کن راستوں کو اختیار کیا؟ جب ہم نے ہجرت کی تو 9 سے چلے، ٹرین کے ذریعے چلے. اچھا. ٹرین سے آتے رہے. اب بیچ میں کون سے اسٹیشن ہے مجھے اتنا ہوش بھی نہیں تھا، یہ پتہ بھی نہیں تھا. 6 سال آپ کے. خیر بہرحال جو میں نے سنا، جو بزرگوں نے بتلایا، کھوکھرا پار ہم آ گئے. اچھا. اور کھوکھرا پار سے بھی بائی ٹرین ہم چلے، اور اسی شہر ٹنڈولار سے ہوتے ہوئے تو کچھ لوگ تو ہماری برادری کے اس ٹنڈولار میں اتر گئے، یہ رہنے لگ گئے. پھر باقی لوگ کو سب کو کوٹری لے جا کر ہمیں اتار دیا. اور کوٹری میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوٹری میں جو وہ پہاڑی علاقہ ہے جو ڈسٹرکٹ جام شروع ہے. ہاں بالکل جام شروع. ہاں وہ کیمپ وغیرہ لگا کر ہمیں وہاں رہائی شروع کری. جی. وہاں کچھ دن رہ کے بھائی اب یہاں سے چلو. تو ہماری اپنی برادری کے کچھ 10-20
ख़ानदान पंजाब चले गए, वहाँ रहे, पंजाब में कौन सी जगह रहे। खैर अब वहाँ भी सेटअप नहीं बना, तो पंजाब से वापस कुछ लोग हैदराबाद आ गए और कुछ लोग हम कराची चले गए। हम कराची चले गए थे। अच्छा। हाँ, कराची रहने लगे। तो मेरे वालिद वगैरह ने, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वहाँ फ्रूट वगैरह के ठेले लगा लिए। सही। चलता रहा मामला। लेकिन जब वालिदैन को ये पता हुआ कि भाई अपनी बिरादरी तो पूरी टंडोलार में ही है, तो उन्होंने कहा भाई हम अकेले क्यों रहे, हम तो अपनी बिरादरी के पास जाएंगे। उठाए बिस्तर टंडोलार में आ गए। टंडोलार में आए तो मोहब्बत और खुलूस था। खाली मकान है, भाई आप मेरे वालिद का नाम असगर का, असगर तुम्हारी फैमिली इस घर में रहेगी। क्या बात। ठीक है भाई। इसार पड़ा। इसार, यहाँ हम उस घर में रहने लगे। अब आप आए, मकान खाली नहीं था। हाँ भाई मसूद भाई आप भी हमारे साथ रह ले, आप हमारे साथ रहने लगे। खाना पीना शाद शुरू हो गया, यहाँ रहे। वो आप देख रहे हैं नाजरीन, खानज़ादा राजपूत बिरादरी के स्पेशली नौजवान इसार देख रहे हैं। आप खानज़ादा साहब ने बताया अच्छा कि जब आप कराची सिंध से टंडोलियार आए हैं, जो कि अब ज़िले का दर्जा रखता है, उस वक्त हैदराबाद था ये जी, जब आप यहाँ हैदराबाद हिजरत करके डिस्ट्रिक्ट था, आए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट था। तो खानज़ादा साहब ने बताया कि जिनके खाली घर थे उसमें वो नहीं थे, तो उन्होंने इसार कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल इसार सबको दे दिया। फिर ये नहीं हुआ कि बराबर वाला कब्ज़ा पड़ा है कि मैं कब्ज़ा कर लूँ। आपसे कहा भाई आप इस घर में लो, आप इस घर, यही रहा। और यहाँ तक होता था मसूद भाई, मैं आपको बतलाऊँ, अब तो तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके घर खाना पक गया, खुदा की कसम 5-6 घर जो वहाँ रहते थे सबने साथ बैठ कर खा लिया। क्या क्या कभी ये हमारी कौम और बिरादरी का वो था। माशाअल्लाह। अब तो मतलब ये कि जो है वो आपके सामने इस तरीके से, बस हम लोगों को दाखिले दिला दिए, स्कूल में दिला दिए। इनके चाचा था, मैं था, हम सब गरीब लोग थे बेचारे। हमारे वालिदैन, इनके वालिदैन पढ़े लिखे तो थे नहीं, ज़मींदारी करते थे। फिर वहाँ से वो किले मुलेम भरे, ज़मीनें आ गई, ज़मीनें अलाट हो गई, किसी को हुई किसी को नहीं, मकान अलाट हो गए, उनमें रहने लग गए, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद ही कमज़ोर थे लोग, कुछों ने सर्विसें शुरू कर दी, कुछों ने पढ़ना शुरू कर दिया। इंदौर की जिन्होंने पाकिस्तान आकर ब्यूरोक्रेसी में या सियासत में नाम कमाया हो, कुछ ऐसी शख्सियात जो आपके जहन में हो? नहीं, ऐसी शख्सियात हमारे इंदौर की कोई नहीं, लेकिन ये मुझे फ़ख्र है कि कौम में ऊंचा नाम था। कहीं भी इंदौर के बगैर कौम की प्रेजेंटेशन नहीं होती थी हमारे। बाकी और दिलेरी की वजह से। दिलेरी, बस यहाँ सब लोग बेचारे इज़्ज़त करते थे, सब पूरे, चाहे किसी गांव का होता था, लेकिन इंदौर के लोगों की इज़्ज़त करते थे। और बिरादरी का कोई भी मामला होता था उसमें इंशाल्लाह हमारे प्रेजेंटेशन हुआ। अच्छा, इंदौर के रहने वालों को इंदौरिया कहते हैं। उर्फियत ये है, इंदौरिया कहते हैं। और मोस्टली पाकिस्तान बनने से पहले ही मैं समझता हूँ कि आधा इंदौर माइग्रेट कर गया था पाकिस्तान में। नहीं, वहाँ इंडिया में इंडिया। कोई कोर्ट में, कोई तिजारे में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई आधा इंदौर माइग्रेट कर गया था, जिनको लोग जानते भी नहीं। अब मिसाल के तौर पर अभी ये आपके हैदराबाद के अब्दुल अलीम खानज़ादा MNA साहब जो है जी, अभी इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट जो हुआ, 2024 के इलेक्शन। इनके वालिद का नाम शेर अली था, ड्राइंग टीचर थे। अच्छा। और मशहूर ड्राइंग टीचर थे इंडिया के। और इनके भाई थे नज़ीर खान, समझे, जिनके बेटे अथर खानज़ादा को जानते हो, जो हैदराबाद में रहते हैं, अथर नाम है हैदराबाद। ये इनके बेटे हैं। टास्को वाले, टास्को पे पहले थे, अब तो वो उनका वो कोई और नाम है, सब आप कट कर दें, आप मुझसे मुखातिब रहे बस। हाँ, ये कि ये इनके ये वो सब अलीम खानज़ादा जैसे ये चले गए थे। इनके ताया थे, नज़ीर थे, मास्टर हसन अली थे, और दूसरे बहुत से लोग जिनको लोग जानते भी नहीं, वो इंदौर से माइग्रेट करके यहाँ आ गए थे, इन्हें रहने लगे ये, समझे। ये मैं फ़ोन ले लूँ एक? बिल्कुल, आप सुने। कट कर। आपने इतना काम किया, खानज़ादा राजपूत बिरादरी की जो वेलफेयर की बुनियाद पे तंजीमें कायम हुई, अदब के नाम पर भी मुजल्ले निकले, इदारियात, और अल्लाह जाने क्या कुछ शुमार है यहाँ पर। तो मगर एक मुस्तकिल बुनियादों पर वो तंजीमें कायम ना रह सकें, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? पहली बात तो ये जी कि मैं नहीं कहता कि मैंने कोई काम किया, मैंने तो कुछ भी काम नहीं किया। वो तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया। कौम का शुक्रिया कि ना करने वालों को भी वो अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि कौम ने आपका मेरिट पे इंतखाब किया कि आज आपसे बात हो रही है। उनकी मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो है इक़्तिदार, जिसे कहते हैं इक़्तिदार, जिसे कहते हैं ये कुर्सी, ये सबसे बुरी चीज़ है, ये सबसे बुरी चीज़ है।
مثال کے طور پر پہلے جو ہمارے بزرگ تھے، پہلے جو ہمارے بڑے تھے، پوری قوم ان کے ساتھ کیوں تھی؟ اس کی ایک وجہ تھی، پوری برادری ان کو اپنا بزرگ سمجھتی تھی، اپنا لیڈر سمجھتی تھی، اپنا رہبر سمجھتی تھی اور ان کی عزت کرتی تھی۔ لیکن حالات جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، لوگوں میں ایجوکیشن آتی گئی، لوگ ماں باپ سے فری ہوتے گئے جو کبھی بولتے بھی نہیں تھے، سمجھے نا؟ انہوں نے کہا ارے ابرار کیوں ہے، میں آگے ہو جاؤں نا، تھا میرے ساتھ، آگے ہو کر آپ کے ساتھ ہو گئے، اس کے ساتھ ہوگا، اس طریقے سے یہ قوم بڑھ گئی، صرف اقتدار کی خاطر، اس کی خاطر، اور کوئی بات نہیں تھی، کوئی ویسا نہیں تھا۔ بھائی کام کریں نا، کام کر کے دکھلائیں، کام کریں۔ اب بھی ایسے لوگ آپ کو برادری ملیں گے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی صدر ہے نہ جنرل سیکریٹری ہے نہ فائنانس سیکریٹری ہے، کچھ نہیں، لیکن اپنے کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں اب میں آپ کو بتلا، میں تعریف نہیں کر رہا جی، میں نے ابھی جیسے آپ لوگوں نے کہا جاتا، ہمارے شہر ٹنڈولار کا جو بھی ادارے ہیں، 3-4 ادارے بہت بڑے ادارے ہیں، جیسے ہمارا اسپتال چل رہا ہے، ان کے فاؤنڈروں میں سے ہوں، اللہ کا فضل ہے، ان کا فاؤنڈروں میں سے، اور میں نے اکیلے نے 4 سال یہ اسپتال چلایا، کوئی جا کر بھی نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی نہیں جا کے دیکھتا تھا، سمجھے؟ اور اللہ کے فضل سے اس میں کچھ بڑھایا ہی ہوگا، اس کو کہا نہیں ہوگا، اور جو آئے وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہیں کرے۔ ہمارا یہ میری حال ہے، جس کو یہ کھنڈر تھا، بالکل یہ تھا، میں نے ہی پرپوزل دیا، جو کام کرنے والے لوگ ہیں سلیم جانی وغیرہ، ان کے ساتھ ساتھ چندے کراتا رہا، سب کچھ کراتا رہا، تیار کرا کے بھائی تم جانو تمہارا کام نہیں۔ برتن فنڈ میں نے 4 سال 5 سال چلایا، جب میں نے دیکھا اس میں تو 30-40 دے گئی تھی، ایک تھا، میں جب ہٹا اس سے 90 دے گئے میں نے چھوڑی، اور برتن سارے ڈے کر کے نیا ڈیکوریشن کرایا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کرا، یہ آپ لوگوں نے مدد کی، میں نے کر لیا، میں دیکھ بھال کرنے والا۔ آپ پر اعتماد کیا برادری؟ پھر اس کے بعد کچی دکان تھی جس میں یہ تھا، آج جا کر دیکھو بلڈنگ کھڑی ہے آپ کے سامنے، وہ میں نہیں کرا۔ تو یہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ نے اس نے مجھے لاکھوں روپیہ بھیجتے مہینے میں، سال میں لاکھوں روپیہ، اللہ ان لوگوں کو اور دے اور زیادہ کرے، میں اپنی جیب سے نہیں دیتا، لیکن کوئی، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 پیسہ کا، باقاعدہ لسٹ بناتا ہوں، شناختی کارڈ لیتا ہوں، ٹیلی فون نمبر لیتا ہوں، اور ان کے ساتھ ان کو لگا کر اس کے پوری لسٹ کے ساتھ بھیجتا ہوں کہ بھائی یہ ٹیلی فون نمبر بھی ہے، شناختی کارڈ بھی ہے، اگر کسی کو کوئی شک ہو تو اس سے کنفرم کر لے، لاکھوں روپے۔ اور پریم نگر سے لے کر چمبڑ ناکے تک کے برادری کے لوگ، غیر برادری کے لوگ آتے تھے اور ان کی مدد۔ آخر میں خانزادہ راجپوت برادری کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ بس میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو سمجھے نا، محبت دے، خلوص دے، ایک دوسرے کی عزت دے، بچوں کی عزت دے، بچوں سے محبت دے، ان سے برادری سے محبت کرے، اور جو برادری کے بیچارے کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی ہمت دے اللہ، اور ہمیں محبت اور خلوص دے۔ آپ چونکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام بھی آپ کو سماعت کر رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ پرچم ہاتھ میں بلند کر کے آپ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک پیغام دے دیجیے۔ بس میں پاکستانیوں سے یہ، پرچم بھی ہاتھ میں لیں، ہم ساتھ مل کر بلند کریں کہاں گے۔ ہے جی پرچم؟ یہ رہا پرچم، یہ پرچم دیں۔ اچھا جی یہ آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ہے، اور کچھ پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام دیں آپ۔ میں تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کر، آپ پاکستانی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ سب مل کر دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم میں کوئی فریکشن نہیں ہے، ہم میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم سب بھائی ہیں، پاکستان کے لیے ایک ہم آپ ہیں، یہ بھول جائیں کہ ہم علیحدہ ہیں، پاکستان پہ ہماری دل اور جان قربان ہے، ہماری مال اولاد قربان ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس پاکستان کو دن رگنی رات چوگنی دے، اور اس کے جو اعلیٰ لوگ ہیں، جو کرتے دھرتے لوگ ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، بوجھ دے، ورنہ ہمیں اچھی مطلب کوئی فرما دے۔ بہت شکریہ دوستان من، پاکستان کے پرچم کو بلند کر کے پاکستان بنانے والوں کی اس اولاد نے جو پیغام دیا ہے قوم کو، اس پیغام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی شاکر ہوں آپ کا، انتہائی ممنون ہوں کہ آج محترم حاجی ابرار احمد خانزادہ صاحب نے ہمیں وقت دیا۔ ہم نعرہ لگائیں گے
پاکستان زندہ آباد، مادر وطن سندھ پائیں میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا جو کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے عزت دی اور مجھے یہاں بٹھا کر مجھ سے باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ شکریہ جیسے بہت بہت. بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم. اور آپ